الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سامعین میں موجود مرد و خواتین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس تقریر کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کے حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے چلتی ہے ہوائیں، اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگ و دوستو، عزیز ساتھیوں، جس طرح سے اعلان کیا گیا کہ آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے مومن کا ہتھیار. ہتھیار اردو زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی زبان میں ویپن کہتے ہیں. عام طور پہ ہم جب ویپن کا نام لیتے ہیں، ہتھیار کا نام لیتے ہیں، تو دو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. ایک ہتھیار وہ ہوتا ہے کہ ایک جنگ کا میدان ہوتا ہے، جنگ کا ماحول ہے، انسان اپنے ساتھ ہتھیار لے کر آتا ہے، چاہے اس کی شکل جو بھی ہو وہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر آتا ہے. اور وہ ہتھیار کے دو اہم کام ہوتے ہیں. ایک کام جو اس کا دشمن سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ دشمن کو زیر کر دینا، وہ دشمن کو ہرا دینا، وہ دشمن کو ناکام کرنا. ایک کام ہتھیار کا یہ ہوتا ہے. اور دوسرا کام ہتھیار کا، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے، وہ اس کا ڈیفنس کرتا ہے، وہ اس کا بچاؤ کرتا ہے کہ آگے والے کا وار اس پر نہ ہو. یہ ہتھیار کا عام ڈیفینیشن ہے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر مسلمان کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ مومن کا ہتھیار کیا ہوتا ہے. عام طور پہ ہر ایک کو پتا ہے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا جو ہم دعا مانگتے ہیں. یہ دعا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پکارنا یا بلانا. ہماری عام زندگی کے اندر بھی یہ دعا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کسی سے ملتے السلام علیکم، خیریت. جب رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دعاؤں میں یاد رکھنا. کہتے ہیں ہم عام طور پہ. کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی ان کے لیے دعا کرنا تاکہ ان کی صحت مل جائے. یہ دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دعا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ. دعا ایک عبادت ہے، عبادت جو خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. اور یہ دعا، یہ جو عبادت ہے،
یہ انسانوں کی سب سے پہلی عبادت ہے. ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا, شیطان نے بہکایا, اللہ نے آسمان سے زمین پر آدم علیہ السلام کو اتار دیا. آدم علیہ السلام زمین پر جی رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نہ سجدہ کرتے ہیں, نہ رکوع کرتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, بلکہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعا انسانوں کی سب سے پہلی عبادت, مسلمانوں کی سب سے پہلی عبادت. اور اگر آپ سیرت النبی پر جائزہ ڈالیں گے, اگر آپ اللہ کے نبی کی زندگی کے حالات کو دیکھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, بیٹھتے, چلتے, پھرتے, سوتے, جاگتے, ہر لمحہ بلمحہ دعا پڑھ رہے ہیں. کھانا کھانا ہے بسم اللہ کہنا ہے, کھانا ختم کرنا ہے الحمدللہ الذی دعا پڑھنا ہے, گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر سلام کر رہے ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں بسم اللہ سے وضو کی شروعات کی جا رہی ہے. نماز کی اگر بات کروں تو نماز سراپا دعا ہے. نماز کی شروعات ہوتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نماز کے اختتام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ, دعا کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے. نماز ختم ہو گئی, اس کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. غرض دعا ہماری ہر عبادت سے کنیکٹڈ ہے. چاہے آپ نماز پڑھیے, چاہے آپ زکوٰۃ دیجئے, چاہے آپ حج کریے, چاہے آپ عمرہ کریے, چاہے آپ رمضان کے روزے رکھیے, غرض کے دعا آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے کنیکٹڈ ہے. یہ دعا کا عام ڈیفینیشن ہوا. میرے عزیز ساتھیوں, آج انشاءاللہ چند گزارشات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. امید کرتا ہوں بغور سماعت فرمائیں گے. آپ جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں نا, تحفہ, کسی کی شادی بیاہ پر تحفہ دیتے ہیں, کوئی پاس ہوتا ہے ایگزامینیشن میں تو ہم تحفہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او لوگوں سنو, اگر تم ایک دوسرے کو اچھا تحفہ دینا چاہتے ہو تو دعا دو. جانتے ہیں کیوں؟ اگر آپ دنیا کی کوئی چیز خرید کر, الیکٹرانک چیز خریدیں گے, گھڑی خرید کر تحفہ دیں گے, دنیا کی کوئی استعمال کی چیز تحفہ دیں گے, میں سوال کر رہا ہوں, جواب دیجئے, آپ کا وہ تحفہ کتنے دن تک رہے گا؟ 1 مہینہ, 2 مہینہ, 1 سال, 2 سال, 10 سال, یا اس کی پوری زندگی؟ اس کے بعد وہ تحفہ اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ مر جائے گا. لیکن دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کے زندگی کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی کام میں آتا, جو کبھی خراب نہیں ہوتا, جو کبھی سڑ نہیں جاتا, کبھی گل نہیں جاتا. غرض یہ دعا کا تحفہ ایک دوسرے کو دیا کیجئے. اور میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ بھی کتنا بہترین نمونہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں کبھی ایسا ہو رہا ہے صحابہ خود کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریے. کبھی اللہ کے نبی خود اپنی طرف سے صحابہ کو دعائیں دے رہے ہیں. کیا یاد نہیں جنگ تبوک کا واقعہ؟ جنگ تبوک کا واقعہ ہے, جنگ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے, اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہے. عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی دوبارہ اعلان کرتے ہیں اور کون ہے جو 100 اونٹ دے؟ عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں. 1 دفعہ عثمان بن عفان, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ, 6 دفعہ, 7 دفعہ بھی عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں. 700 اونٹ جنگ تبوک میں حضرت عثمان نے ہدیہ دیے, خیرات کر دیے. اب دیکھیے 700 اونٹ کی قیمت میرے حساب سے کروڑوں میں چلے جاتی ہے, کروڑ روپے میں چلے جاتی ہے آرام سے 700 اونٹ کی قیمت. اور وہ 700 اونٹ کا جو بدلہ اللہ کے نبی دے رہے ہیں وہ کیا دے رہے ہیں؟ غور سے سنیے. اللہ کے نبی اس کے بعد کہہ رہے ہیں اے عثمان اب بس کر دو,
اب بس کر دو، اب مت کھڑے ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ 700 اونٹوں کے بدلے میں ایک تحفہ دے رہے ہیں، اور وہ دعا کا تحفہ ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھائے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ، آج یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عثمان بن عفان سے راضی ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے لوگوں سنو، اللہ اور اس کا رسول عثمان سے راضی ہے، تم بھی عثمان سے راضی ہو جاؤ۔ یہ دعا کا تحفہ ہے، یہ دعا کا تحفہ اپنی زندگیوں میں لائیے گا۔ کبھی کبھی کیا ہو رہا ہے صحابہ کی زندگی میں، اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں، صحابہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور کہا لوگوں سنو، میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں سے 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں سے کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عکاشہ، تو ان 70,000 میں سے ہی ہے۔ یہ دعا کا معمول ہوتا تھا، کبھی اللہ کے نبی اپنی طرف سے دے رہے ہیں، کبھی صحابہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کریے۔ اور ایک آپ کو ترمذی کی حدیث سناؤں گا میں۔ آپ جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہتے ہیں، کیسے؟ بھائی میرا دعاؤں میں خیال رکھنا، بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ جانتے ہیں یہ الفاظ کہنا، اس طرح سے اپنے مسلمان بھائی کو کہنا کہ تم مجھے دعاؤں میں یاد رکھو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ترمذی کی حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے نکلنے والے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو ودا کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور نکلنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، جب تم مکہ چلے جاؤ اور جب تم عمرہ کرنے لگو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کس سے؟ عمر بن خطاب سے۔ لہٰذا ہم بھی ہماری زندگیوں کے اندر ایک دوسرے سے کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرنا، تمہاری دعاؤں میں ہمیں بھی تم یاد رکھنا۔ اسی طرح سے میرے عزیز ساتھیوں، یہ دعا کے متعلق آج معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ دعا جو لفظ ہے، یہ دعا ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، دعا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یہ دعا کے تعلق سے ہم مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھ کر یہ غلط فہمی کو دور کریے اور مجھ سے وعدہ کریے کہ یہ غلط فہمی جن جن کے پاس ہوگی ان کی غلط فہمی کو آپ دور کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہیے انشاءاللہ۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور پہ ہم مسلمانوں کا اکثر و بیشتر طبقہ یہ سمجھتا ہے، یہ غلط فہمی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں اور گنہگار لوگوں کی دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں۔ کیا غلط فہمی ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور پہ ہم مسلمان دعا کے متعلق یہ غلط سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں اور جو گنہگار لوگ ہیں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو مثالیں دوں گا۔ آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام پہلے انسان پیدا کیے گئے اور اس کے بعد قیامت کی صبح کے دن بھی کوئی آخری بچہ پیدا ہونے والا ہوگا۔ یہ سارے انسانوں میں سب سے اونچے درجے کے طبقے کے کوئی لوگ ہیں تو وہ انبیاء ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سارے انسانوں میں سب سے اونچے مرتبے والے، سب سے نیکوکار لوگ، اللہ کے چنندہ بندے، وہ اللہ کے انبیاء، میسنجرز آف اللہ تبارک و تعالی۔ یہ سب سے اونچے درجے کے لوگ ہیں، سب سے نیک لوگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا نیک لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے یا نیک لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں اللہ؟
नूह अलैहिस्सलाम को पहचानते ना? नूह अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ए अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह ने दुआ कबूल की? नूह अलैहिस्सलाम तो नेक थे ना, नूह अलैहिस्सलाम तो नबी थे। नेक होने के बावजूद अल्लाह ने दुआ को रद्द कर दिया। हम समझते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों की दुआ को जल्दी कबूल करता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं ना? अय्यूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म की बीमारी में मुब्तला कर कर आजमाया। ऐसी आजमाइश 1 साल 2 साल की नहीं, 18 साल की आजमाइश। 18 साल लगातार बीमारी में है और दुआ कर रहे हैं, रब्बी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह मेरी ये बीमारी को दूर कर। नेक लोगों की दुआ जल्दी कबूल होती है ना, हमारा मानना है ना। अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ 18 साल के बाद कबूल हुई। 18 साल नेक थे ना, ये गलत फहमी दूर करिए। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। सारे इंसानों में सबसे ऊंचे दर्जे वाले कौन? नबी। नबी। और सारे नबियों में सबसे ऊंचे दर्जे वाले कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए देखते हैं कि क्या अल्लाह के नबी की भी कोई दुआ रद्द हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा दुआ की, ए अल्लाह मेरी उम्मत के अंदर तफर्रखे ना डाल, मेरी उम्मत के अंदर फिरके ना बना। अल्लाह ने दुआ कबूल की? नहीं। अल्लाह ने कहा, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारी ये दुआ को कबूल नहीं करने वाले। नेक थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे जहनों के अंदर कि अल्लाह नेक लोगों की दुआ को कबूल कर लेता है, हर दुआ को, और गुनहगार लोगों की हर दुआ को रद्द कर देता है। आइए मिसाल दो एक नेगेटिव पहलू पर भी इंशाअल्लाह। आप जानते हैं अल्लाह की सारी मखलूक के अंदर सबसे गुनहगार कौन होगा? सबसे गुनहगार आप लोगों के हिसाब से कौन होगा? कौन? फिरौन नहीं, उससे भी ज्यादा और कोई है? इब्लीस, शैतान, जिसका नाम अज़ाज़ील मिलता है तारीख में। इब्लीस सबसे ज्यादा गुनहगार, सबसे पहले नाफरमानी करने वाला अल्लाह का। अल्लाह ने शैतान रजीम कहा, मरदूद है तू धुतकारा हुआ है। धुतकारा हुआ उसे कहते हैं जो लौट कर नहीं आ सकता। धुतकारा हुआ का माना वो होता है कि वो लौट कर कभी नहीं आ सकता अल्लाह के पास। सबसे गुनहगार है ना, उसने दुआ की थी। क्या दुआ की थी? ऐ मेरे रब मुझे तू मोहल्लत दे क़यामत के दिन तक, मैं तेरे बंदों की सिराते मुस्तकीम पर बैठा रहूंगा। उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से उनको बहकाता रहूंगा। तू मुझे मोहल्लत दे। गुनहगार था ना, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की नहीं की? जरा जोर से कहिए, की ना? मतलब क्या हुआ? दुआ के मुताल्लिक ये जो बड़ी गलतफहमी हमारे अंदर है ना कि अल्लाह नेक लोगों की हर दुआ को कबूल कर लेता है, गुनहगार की हर दुआ को रद्द करता है, ये निकालने की जरूरत है। याद रखिए, यह दुआ के कबूल होना, यह दुआ के कबूल ना होने का मसला अल्लाह की मर्जी से है, नेक और बद से नहीं, गुनाह और नेकी से नहीं, ये अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह चाहे तो सारे लोगों की दुआओं को कबूल कर ले, अल्लाह चाहे तो किसी की दुआ को भी रद्द कर दे। आ गया समझ में? ये गलत फहमी, इसको दूर करने की जरूरत है। आइए इंशाअल्लाह मैं आपको दुआ, ये जो मोमिनों का हथियार, ये हम जो इंसानों और मुसलमानों का हथियार है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया दुआ के मुतालिक गलत फहमी कि अल्लाह नेक लोगों की हर दुआ को कबूल करता है क्या ऐसा? नहीं है। क्या अल्लाह हर गुनहगार की दुआ को कबूल रद्द कर देता है? ऐसा भी नहीं है। एक पॉइंट जहन में रखिए, आगे का टॉपिक समझ में आएगा आसानी से। दूसरा पहलू, दूसरा कॉन्सेप्ट, जो दूसरा पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूं, वो है आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का। आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, जानते हैं ना, मिट्टी का पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह को फूका, आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। अब आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, उनसे पहले आसमान पर दो मखलूकात रहती थी। दो मखलूक, कौन कौन? एक मखलूक फरिश्तों की, दूसरी मखलूक जिन्नों की मखलूक, जिन्नात, ये मखलूक रहती थी।
आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया, आदम अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा किया गया और अल्लाह ने हुक्म दिया दो मखलूकात से, किससे किससे? फरिश्तों से और जिन्नों से। कहा ऐ लोगो आदम को सजदा करो, कहा ना सजदा करो। सब लोगों ने सजदा किया, सारे फरिश्ते झुक गए, लेकिन इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। उसने कहा ऐ अल्लाह तबारक व तआला, आदम को तूने मिट्टी से बनाया है और मुझको तूने आग से बनाया है। मिट्टी की सिफत नीचे जाने की होती है। मिट्टी अगर आप लेंगे, उसे छोड़ देंगे, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? नीचे जाएगी। आग जलाएंगे, आग ऊपर देखेगी नीचे देखेगी? ऊपर देखेगी। यही मिसाल उसने दी। ऐ अल्लाह, तूने आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी की सिफत झुकने की, तूने मुझे आग से बनाया, आग की सिफत ऊपर जाने की। मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से आला हूं, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया इस मामले में और अल्लाह की नाफरमानी की। जैसे ही उसने तकब्बुर किया, जैसे ही उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने क्या कहा? तू मरदूद है, तू अब यहां से निकल जा, हम तुझे अपनी बारगाह से निकाल देते हैं, अब तू आसमानों में रहने के काबिल नहीं, तू यहां से निकल जा। जन्नत से उसे निकाल दिया गया। अब इतना वाकये में जो इब्लीस को निकाला गया, उसका सबसे अहम रीजन कौन बने? जोर से बोलिए। आदम अलैहिस्सलाम बने। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा अगर कर लेता तो अंदर रहता। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, धुतकार दिया गया। रीजन कौन बने? आदम अलैहिस्सलाम, मतलब इंसान। आमतौर पे होता है ना, हम इंसानों में भी होता है। अगर कोई मोहल्ले का लीडर है, मोहल्ले के एक लीडर है, चुनाव हुआ, उनके बजाय कोई दूसरा लीडर आ गया, उनको हटा दिया गया, तो थोड़ा दिल में खुन्नस रहती। मैं था पोजीशन पे ना भाई, मेरा ओहदा था, इन्होंने मुझे ओहदे से हटाकर खुद आकर खड़े हो गए। वो तो मखलूक ही अलग है ना, उनकी मखलूक अलग, हमारी मखलूक अलग, उसे भी जिद पैदा हुई। याद रखो दोस्तों, अल्लाह इसीलिए क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए लोगों सुनो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की इत्तिबा मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क्यों? शैतान तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है। किसका दुश्मन है? हम इंसानों का, हम इंसानों का दुश्मन है। रीजन, आदम अलैहिस्सलाम की वजह से धुतकार दिया गया था। आदम अलैहिस्सलाम रीजन बने थे, तब से वो दुश्मनी लेकर फिरता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब उसने दुआ की कि मैं लोगों को बहकाऊंगा, मैं लोगों की सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, तो उसे वो टूल, वो वेपन, वो हथियार अता किया गया जिसे भटकाने का हथियार कहते हैं, जिसे वसवसों का हथियार कहते हैं, उसे अता किया गया। अल्लाह ने कहा जाओ तुम्हें मोहल्लत है। क्या है शैतान का हथियार? भटकाना, बहकाना। उसका एक वेपन है कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले बहकाया। उसके वेपन का इस्तेमाल, उसके हथियार का इस्तेमाल उसने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम पे किया। बहकाया, वसवसे डाला और आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह की नाफरमानी करने पर उकसाया। एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट में शैतान खड़ा है जिसके हाथ में हथियार है बहकाने का, और आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। जमीन पर आने के बाद अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए, अपने आप को माफी करने के लिए, शैतान ने तो अपने वेपन का इस्तेमाल कर लिया था, अब बारी आदम अलैहिस्सलाम की है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी हथियार का इस्तेमाल किया। क्या था हथियार? क्या था? दुआ। दुआ का हथियार इस्तेमाल किया आदम अलैहिस्सलाम ने और कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। शैतान ने भी हथियार का इस्तेमाल किया बहका कर, आदम अलैहिस्सलाम ने भी हथियार का इस्तेमाल किया अपने आप को माफ करवाने के लिए। आ गया समझ में कॉन्सेप्ट क्या है? अब आइए इंशाअल्लाह आज के मौजू का अहम पहलू मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में आज के मौजू को खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं इंशाअल्लाह। ये जो वेपन है,
یہ جو ہتھیار ہے نا ہمارے پاس اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس کی طاقت سے ہم بالکل ناواقف ہیں. اس کی جو پہنچ ہے، یہ جو ویپن کا پاور ہے، اس سے ہم بالکل ناواقف اور لا علم ہیں. ہر ایک کے پاس یہ ہتھیار ہے، لیکن ہم لا علم ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. آپ جانتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جانتے ہیں نا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. اس کے مرنے کے بعد ہی علیحدہ ہوتا ہے، وہ تب تک علیحدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسے بہکاتا رہتا ہے. ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، وہ کبھی الگ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے پاور، یہ جو ہتھیار ہمیں عطا کیا گیا ہے دعا کا ہتھیار، ایک دعا ایسی ہے کہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو عام شیطان بہکانا تو دور ہے، عام شیطان بھی بہکاتے ہیں، وہ بہکانا تو دور ہے، آپ کے جو ساتھ پیدا ہونے کے بعد شیطان لگا تھا وہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا. یہ طاقت ہے یہ دعا کی. عام دعا ہے دوستو، کوئی خاص نہیں، اندر بڑے بڑے کتابوں میں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر عام کتاب دعاؤں کی کتاب میں آپ کو ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنے رائٹ پیر کو، اپنے سیدھے پیر کو گھر کے باہر رکھتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آسمانوں سے ایک آواز آتی ہے، اے لوگوں سنو، اس بندے کی کفالت کی گئی، آج کے دن یہ بندہ دنیا میں جو جو بھی کام کرے گا اس کی مدد کی جائے گی. کون کہتے ہیں؟ آسمانوں سے آواز آتی ہے. تو عام شیطان ہوتے ہیں نا، عام شیطان، وہ عام شیطان یہ ساتھ والے شیطان سے کہتے ہیں، ابے وہ اس نے تو دعا پڑھ لی، اب آج کے دن اس بندے پر تیرا کوئی زور چڑھنے والا نہیں ہے، آج تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ دعا کی طاقت ہے عزیز ساتھیوں. آج ہوتا ہے نا ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو چھڑچھڑاتے نکلتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ماں کو جھڑکی دے کر نکلتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ابھی عجیب و غریب الجھنوں میں نکلتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایسا ہوتا ہے اب بزنس کروں گا، اب آفس جاؤں گا، اب یہ کماؤں گا، اب یہ لاؤں گا. میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کی اللہ کی طرف سے مدد نہیں کی گئی، اللہ کی طرف سے کفالت نہیں کی گئی تو آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. دعا پڑھیے، انشاءاللہ یہ پاور کا استعمال کریے، انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی. کیا دعا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چھوٹی مختصر 10 روپے کی دعا کی کتاب میں آپ کو دعا مل جائے گی. آئیے انشاءاللہ یہ دعا کی اور ایک طاقت آپ کو بتاتا ہوں. میں بڑی جامع حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ حدیث بیان کروں، عام طور پہ ہم شیطان کے ضرر سے بچنے کے لیے، شیطان کی مار سے بچنے کے لیے، شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے نئے نئے کام کرتے ہیں نا. کوئی تعویذ پہنتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میں میری بائک پر ایک دعا کو لٹکا لوں گا تو شاید شیطان مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. کوئی سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں اگر میں لال کپڑے میں ناریل بن کر لٹکا لوں گا تو انشاءاللہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. کوئی کانٹوں والی لکڑی کو بنتا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے بہت کام کرتے ہیں نا. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نسخہ دے رہے ہیں آپ کو. کون روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کس میں ہے؟ مسلم شریف میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگوں میں سے کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کرنے والا ہو، اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے والا ہو، اس سے پہلے اگر وہ یہ دعا پڑھے گا، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، لوگوں سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے گا،
اور اس نطفے سے جو اولاد پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی اسے شیطان سے محفوظ رکھے گا. اور کیا چاہیے؟ لائف ٹائم پروٹیکشن دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی, ہمیشہ کے لیے پروٹیکشن. لیکن آج ہمیں عجیب و غریب الجھنوں میں الجھایا گیا, ہمارے ہتھیار سے ہمیں بھلا دیا گیا. آج ہم اس ہتھیار سے غافل ہیں جس کی وجہ سے آج شیطان ہم پر حکومت کر رہا ہے, ہم پر مسلط ہو چکا ہے شیطان. دعا پڑھیے گا, دعا پڑھیے گا. دعا پڑھیں گے تو امام بخاری پیدا ہوں گے, دعا پڑھیں گے امام مسلم پیدا ہوں گے, دعا پڑھیں گے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوں گے, دعا پڑھیں گے علماء نکلیں گے, دعا پڑھیں گے مجاہدین نکلیں گے, دعا پڑھیں گے حفاظ نکلیں گے آپ کی کوکھوں سے. یہ پاور کا, یہ ویپن کا, یہ ٹول کا, یہ ہتھیار کا اپنی زندگیوں میں استعمال کریے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ابانا بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص صبح کے وقت 3 دفعہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوقات سے اسے حفاظت میں رکھتا ہے. زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوقات سے. میں آپ کو واقعہ سناؤں, ابانا بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں, سننے والا ایک بندہ ہے, سن رہا ہے. اسی وقت ابانا بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا, فالج میں مبتلا ہے, ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں. اپنی طرف سے وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. اس نے ابانا بن عثمان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا, انہوں جو حدیث بیان کر رہے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ پڑھیں گے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائیں گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں خود خسارے میں ہیں, انہوں خود فالج کے اٹیک میں ہیں. ابانا بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور کہا ہے وہ شخص ادھر آؤ, کیا دیکھ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو, میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہو جو ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے. ہاں اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے, یہ کام نہیں کر رہا ہے. اگر تم اس دعا کے تعلق سے شک میں مبتلا ہو تو سنو, جس دن مجھے یہ اٹیک ہوا تھا, جس دن مجھے یہ بیماری آئی تھی, میں اس دن یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. یاد رکھو دوستو, اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوقات سے آپ کی حفاظت کر دی جائے گی. مختصر دعا ہے. آئیے ایک اور اس ویپن کا انشاءاللہ پاور بتانے کی کوشش کروں گا. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, ترمذی کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ خطرناک بارش, گھنا اور کھٹوٹ اندھیرا, ہم ہیبت میں آئے اور اپنے گھر کے باہر نکلے اور محمد رسول اللہ کو ڈھونڈنے لگے تاکہ ہمیں تسلی ملے, تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائے. کڑاکے کی بجلیاں کڑک رہی ہیں, تیز دھواں دھار بارش ہو رہی ہے اور اتنا اندھیرا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ہم گھبراہٹ کے مارے گھر کے باہر نکلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے. اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبداللہ بن خبیب بتاؤ کیا ہوا. میں ہیبت کے مارے کچھ نہیں کہا, خاموش بیٹھا. اللہ کے نبی نے دوسری دفعہ کہا کہو کیا ہوا. میں نے دوسری دفعہ بھی کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے تیسری دفعہ کہا خبیب بتاؤ کیا ہوا. میں نے کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا سنو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, اے لوگو جو کوئی بندہ صبح کے وقت سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر وہ چیز سے کافی ہو جائیں گے. اگر وہ شخص صبح کے وقت سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس 3 دفعہ پڑھے گا اسے ہر افلاسی سے بچا لیا جائے گا, ہر نقصان سے بچا لیا جائے گا, ہر خسارے سے اسے بچا لیا جائے گا. استعمال کریے یہ ٹول, یہ ویپن, یہ ہتھیار اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اس کا استعمال کریے. آئیے میں آپ کو ایک اور زبردست
حدیث سناؤں تو آپ کو پتا چلے گی. اللہ اکبر. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ جانتے ہیں سید الاستغفار ہے. سید الاستغفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ سب سے بڑا استغفار ہے. یہ سب سے بڑا استغفار ہے. جو کوئی شخص صبح کے وقت یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ سید الاستغفار پڑھے گا. سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ سید الاستغفار ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کوئی بندہ یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھے گا اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا تو لوگوں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. یہ سید الاستغفار کی فضیلت ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص شام کے وقت یہ سید الاستغفار پڑھے گا صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. یہ پاور، یہ ویپن، یہ ہتھیار اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے دوستو. اسے استعمال کریے. اور آئیے میں آپ کو کہوں مسلم کی ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل رات مجھے ایک بچو نے ڈس لیا ہے، مجھے شدید تکلیف پہنچی ہے. ہم جاتے ہیں نا کبھی جنگلات کے اندر سمسان سڑک پہ یا ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی جانور کا نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہوتا ہے، ہم ہیبت کھاتے ہیں، ہمیں ہیبت ہوتی ہے، ہم ڈر اور خوف پہ آتے ہیں. اللہ کے نبی ہمیں یہاں پر جانے کا ٹول دے رہے ہیں، ویپن اور ہتھیار دے رہے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ کل رات مجھے ایک بچیوں نے ڈس لیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے ساتھی سنو، اگر تم رات کو سوتے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کر سوئے ہوتے تو وہ بچو تمہیں نہ ڈستا. کیا ہے ہمارا ہتھیار؟ کیا دیا گیا؟ بالکل چھوٹی دعا، ایک لائن کی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 دفعہ پڑھیے، دنیا کا کوئی جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ. یہ ہتھیار ہے میرے عزیز ساتھیوں. آئیے ایک اور یہ ہتھیار کا انشاءاللہ میں آپ کو طاقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں چوتھا کلمہ ہے، ایک چوتھا کلمہ ہے نا، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب کو یاد ہوگا نا. عام طور پہ اسے ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں. حالانکہ اسلام کے اندر پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں آیا ہے. علماء کرام نے یہ کلموں کو ایک نام دیا ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، یاد کرنے کے لیے، معلوم ہونے کے لیے. تو چوتھا کلمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں. آئیے یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ صبح کے وقت یہ چوتھے کلمے کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ابن اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب دیں گے. کیا دیں گے؟ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب دیں گے. اور اس بندے کے کھاتے میں 10 نیکیوں کو لکھا جائے گا اور اس بندے کے 10 گناہوں کو اس کے اکاؤنٹ میں سے مٹا دیا جائے گا اور اس بندے کے 10 درجوں کو بڑھا دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جو شخص یہ چوتھے کلمے کو صبح کے وقت پڑھے گا یہ 4 چیزیں تو ملیں گے ہی ملیں گے. جو شخص صبح کے وقت پڑھے گا شام تک شیطانوں کے فتنے سے ان لوگوں کو محفوظ رکھا جائے گا اور جو شام کے وقت پڑھے گا یہ 4 نیکیاں ملنے کے ساتھ ساتھ صبح ہونے تک شیطانوں کے فتنے سے اس شخص کو محفوظ رکھا جائے گا. اور کیا چاہیے؟ آج
یہ شیطانوں کی مار سے بچنے کے لیے، یہ شیطانوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج یہ شیطان ہم پر حاوی ہو چکے ہیں۔ ان سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار کو استعمال کرو۔ شیطان تو اپنا ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور اپنے ویپنز کو استعمال کر رہا ہے، کہیں گانے بجانے کے ذریعے سے، کہیں شراب نوشی کے ذریعے سے، کہیں فال کے ذریعے سے، کہیں جوے کے ذریعے سے ہم اپنے ہتھیار کو استعمال کرنے والے بنے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد کی جو میں فضیلت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے دعا کے اندر کتنی طاقت رکھی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی طاقت رکھی ہے عزیز ساتھیوں، بہت بڑی طاقت۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں باہر کھڑے ہوں گے اور آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ پر کوئی حملہ کر رہا ہے، آپ اگر مدد کے لیے پکاریں گے تو کتنے لوگ آئیں گے آپ کی مدد کے لیے؟ 10، 20، 100، 200، 1000۔ میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 1000 بھی نہیں آتے۔ کہیں پر بھی دنیا میں کھڑے ہو کر پکاریے، 1000 لوگ بھی نہیں آتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی اور دارمی کی حدیث ہے، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں سنو، جو کوئی بندہ اپنی زبان سے صبح کے وقت یہ الفاظ کو کہتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ یہ الفاظ کو کہتا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھتا ہے۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العلی العظیم۔ 3 دفعہ سب سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد سورہ حشر کی 3 آیتیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اس بندے کے لیے 70,000 فرشتوں کا نزول کرتا ہے جو اس کے لیے شام ہونے تک خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیسی طاقت ہے یہ ہتھیار کی! اور اللہ کے نبی کہتے ہیں، یہاں تک ختم نہیں کیا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر وہ بندہ شام ہونے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن شہیدوں میں شمار کریں گے۔ کیسا بہترین ہتھیار عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں! استعمال کرو نا، استعمال کرو، تب پتا چلے کہ اللہ نے کیسا پاورفل ویپن ہمیں دیا ہے، الحمدللہ۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس تقریر کے آخری حصے میں 2 اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ پوائنٹس رکھنے سے پہلے ایک بہترین واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اسلام میں نہیں آئی ہے، وہ بھی اسلام کے باہر ہے، وہ اسلام قبول نہیں کی، آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ میری والدہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کے نبی وہیں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تیز رفتار کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، ایسے بھاگ رہے ہیں کہ راستے میں کوئی صحابی ملتا ہے تو دھکا دے کر بھاگ رہے ہیں، بڑی رفتار سے بھاگ رہے ہیں۔ اگلے دن صحابہ مل کر پوچھنے لگے، اے ابو ہریرہ، کل تمہیں کیا ہو چلا تھا؟ کل تم ایسے بھاگ رہے تھے گلیوں میں سے، لوگوں کو تکلیف دے رہے تھے، ماجرا کیا ہے؟ کیا معاملہ تھا؟ کیا مصیبت آن پڑی تھی؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں او لوگوں سنو، میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا کر رہے تھے اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے، میں پہلے گھر پہنچتا ہوں اور میں گھر جا کر دیکھتا ہوں، دستک دیتا ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ میں کہتا ہوں تمہارا بیٹا ابو ہریرہ. ماں کہتی ہے بیٹا کچھ دیر رک جا، ابھی میں غسل کر رہی ہوں. ماں کچھ دیر بعد دروازہ کھولتی ہے، ماں کی بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. جیسے ہی میں داخل ہوتی ہوں میری ماں مجھ سے کہتی ہے اے ابو ہریرہ لے چل تیرے نبی کے پاس، آج اس دل میں اسلام کی محبت پیوست ہو گئی ہے، چل میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ دعا کی طاقت ہے، یہ دعا جس کی طاقت اتنی کہ ایک انسان اپنے گھر کو پہنچنے سے پہلے یہ دعا ساتوں آسمانوں پر پہنچ جاتی ہے. لیکن یہ 2 پوائنٹ آخری کے میرے یہ ہیں کہ یہ دعا کبھی کبھی یہ جو ہمارا ہتھیار ہے، یہ ہمارا جو ویپن ہے، کبھی کبھی بہت تیز ہو جاتا ہے، بہت تیزی سے چلتا ہے. وہ کون سے اوقات ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کا ہتھیار تیز ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ لسٹ آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا. سب سے پہلے یہ ہتھیار تیز ہوتا ہے اس وقت جب کوئی اپنی دعا میں اللہ کے بڑے نام کے ساتھ اسم اعظم کے نام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے. اور اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ ہے. اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے دعا کرتے وقت اے اللہ تو اللہ ہے، اسی لیے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، میں تجھ سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا کو قبول فرما، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. 2 نمبر پر رات کے آخری حصے میں جو شخص اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اور سجدے کی حالت میں جب انسان اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکایا ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. اور اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم جب کبھی مسجد کو جانے کا معاملہ آتا ہے تو ہم جماعت کی ٹائمنگ کو نوٹ کرتے ہیں. 1 بجے اذان ہے، 1:15 کو جماعت ہے، تو 1:15 سے 2 منٹ پہلے جائیں گے، وضو کریں گے، ڈائریکٹ جماعت میں مل جائیں گے. نبی کہہ رہے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. لیکن ہم مسلمان اس وقت جاتے ہی نہیں مسجد میں. جائیے اذان ہوتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیے اور اس کے بعد دعا کیجئے، اس امید کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جمعہ کے دن دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں جمعہ کے دن ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے. دعائیں کیجئے جمعہ کے دن. اور اس کے علاوہ میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں مسلمان اور مومنین سر بکف ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے. اس میدان جنگ میں جو مومنین جو مسلمین ہیں اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتے ہیں. یہ میدان جنگ کا معاملہ ہے. اور جب بارش نازل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، بارش کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے. اور یوم عرفہ، عرفہ کے دن جو حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس وقت اس میدان میں جو دعائیں کی جاتی ہے وہ دعا قبول کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں توبہ کرنے والے کی توبہ کسی گھڑی بھی قبول کی جاتی ہے سوائے اس کی آخری سانس سے پہلے. اگر اسے موت کے حالات نظر آ جائیں، اسے پتا چل جائے کہ اب میری روح نکلنے والی ہے، اس وقت اللہ توبہ قبول نہیں کرتے. اس سے پہلے دن کے کوئی اوقات ہو، کوئی جگہ ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اسکول میں ہو، آفس میں ہو، زمین کے کوئی حصے میں ہو، توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ کسی وقت بھی قبول کرتے ہیں. اور جب آپ زمزم کا پانی پی رہے ہو تو وہ زمزم کا پانی پیتے وقت
जो दुआ की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाती है। और जिस पर जुल्म किया जा रहा है, मजलूम इंसान की दुआ भी कबूल की जाती है। और जो हज करने जाते हैं, जो उम्रा करने जाते हैं, जो हाजी होते हैं, जो आमिर होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं को भी कबूल करते हैं। और इसके अलावा नेक औलाद की दुआ अपने वालिदैन के हक में कबूल करते हैं, और नेक वालिदैन की दुआ अपने औलाद के हक में अल्लाह दुआ कबूल करते हैं। दुआ कीजिए अपने औलाद के लिए। औलाद है तो अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, तू हमारे इन बूढ़े माँ बाप पर इस तरह रहम कर जिस तरह उन्होंने हमें बचपन में रहम किया था हम पर। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआ को कबूल करते हैं। और माँ बाप से मैं गुजारिश करूंगा, मेरी माओं से मैं खास तौर पर गुजारिश करूंगा कि औलाद के हक में उनके जबान से जो लफ्ज निकलता है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है, चाहे वो दुआ की शक्ल में हो, चाहे वो बद्दुआ की शक्ल में हो। आज हमारे हैदराबाद के अंदर हैदराबादी खवातीन का एक अजीब व गरीब मामूल है, बच्चा छोटी सी बात नहीं सुनता तो उसे कोसने लग जाती है, उसे बद्दुआएं देने लगती है। मेरी माओ, तुम्हारी दुआ हमारे हक में कबूल होती है, तुम हमें बद्दुआएं ना दो, तुम हमें दुआएं दो। आप जानते हैं सुदैस रहमहुल्लाह, मक्के के जो इमाम है ना, मक्के के इमाम, देखिए उनकी वालदा ने कैसी दुआ की थी। सुदैस के बारे में आता है कि शेख अब्दुर्रहमान सुदैस बचपने में इतने शरारती थे कि हद से ज्यादा शरारती। एक दफा उनकी शरारत की इंतहा देखिए, एक दफा मेहमान घर पे आए हैं, दस्तरखान लगाया गया, खाने रखे गए, सुदैस बाहर गए और हाथ में मिट्टी लेकर सारे खानों में मिट्टी डाल दी। किसकी बात कर रहा हूं? इमाम काबा की बात कर रहा हूं। जैसे ही उन्होंने शरारत की, उनकी वालदा ने उनके हक में बद्दुआ नहीं की, दुआ की। जानते हैं वो दुआ क्या थी? उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटे इस अब्दुर्रहमान को काबतुल्लाह का इमाम बना दे। बने न बने इमाम। मेरी माओ बहनों, अपनी औलादों के हक में चाहे वो कितनी शरारत करते हो, अगर तुम उन्हें नेक होने की दुआ करोगे तो इंशाल्लाह वो नेक हो जाएंगे। बद्दुआएं मत दो उन्हें, दुआएं करो उनके हक में। और इसके अलावा रोजेदार की दुआ, जब वो रोजा खोलने वाला होता है, उसकी दुआ कबूल की जाती है। और इसके अलावा जो शख्स बीमार होता है, बीमारी की हालत में जो दुआ अल्लाह से करता है वो कबूल की जाती है। लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर जब किसी को बीमारी आती है, बुखार होता है, बेड रेस्ट करता है, घर में होता है ना, लेटा होता है बिस्तर पे, लेकिन उसके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल होता है, बाहर तो कुछ काम नहीं, घर में बैठा हूं, क्या करूं, चैनल्स पलटाते रहता है। आमतौर पे हमारा रिवाज ऐसा ही है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी कह रहे हैं बीमारी की हालत में दुआएं करोगे तो कबूल की जाएगी, दुआएं करो, इंशाअल्लाह दुआएं कबूल की जाएगी। एक और वक्त होता है जो दुआ कबूल होने का, वो ये, मिसाल के तौर पे आपका एक भाई जो आपके सामने हाजिर नहीं, गैर मौजूद है, और आप अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर उस गैर मौजूद भाई के हक में दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह, मेरे ने फलाने भाई के कारोबार में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह, मेरे फलाने भाई की मुसीबतों को दूर फरमा, ए अल्लाह, मेरे फलाने भाई को कर्जों से नजात दिला दे, ए अल्लाह, मेरे फलाने भाई का निकाह करवा दे, ए अल्लाह, मेरे फलाने भाई को औलाद अता कर। तो अल्लाह के नबी कहते हैं अपने गैर मौजूद मुसलमान भाई के हक में जो दुआ की जाती है अल्लाह उसे कबूल करते हैं। दुआएं करो अपने मुसलमान भाई के हक में। और अल्लाह के नबी एक और हदीस में कहते हैं कि जो कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए अच्छाई तलब करेगा तो उस भाई को तो अल्लाह अता करेंगे, साथ साथ उस दुआ करने वाले को भी वो चीज अता कर देंगे। लिहाजा मांगना है तो दूसरों के लिए मांगो, अल्लाह तुम्हें भी अता कर देंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा मुसाफिर की दुआ भी कबूल की जाती है। ये 19 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे कि जब दुआ कबूल की जाती है। अब इंशाअल्लाह तकरीर के दूसरे अहम पॉइंट की तरफ मैं आपको ले जाता हूं, वो ये कि दुआएं चंद ऐसी और ऐसे वक्त है जब कबूल नहीं की जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स सफर की हालत में
مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے نا, ابھی حدیث ہم نے سنی. سفر کی حالت میں ہے اور اس کے کپڑے پرا گندا ہے, اس کے بالوں میں دھول اٹی ہے, بہت تھکا ہوا ہے, سفر کی حالت میں ہے اور ایک مقدس مقام پر جاتا ہے. جانتے ہیں مقدس مقام 3 ہے پوری دنیا کے اندر, صرف 3 مقدس مقام ہیں. کیا کیا ہے؟ کعبۃ اللہ, مدینۃ المنورہ اور بیت المقدس. یہ 3 مقدس جگہیں ہیں اور نبی حدیث میں کہتے ہیں کہ وہ مشکل کی حالت میں, وہ سفر کی حالت میں, وہ پراگندہ حالت میں ایسے مقام پر کھڑا ہے بندہ جسے مقدس مقام کہتے ہیں, چاہے مکہ مدینہ یا پھر بیت المقدس ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی, اور دعائیں کرتا ہے. تو نبی کہتے ہیں اے لوگو, اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کے کپڑے حرام کے, اس کی لباس حرام کا, اس کی سواری حرام کی. اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو حرام استعمال کرتے ہیں. کیا پتا چلا کہ حرام کام کریں گے, حرام کھائیں گے, حرام استعمال کریں گے تو رب دعاؤں کو رد کر دے گا, قبول نہیں کرے گا. اور میرے عزیز ساتھیوں, یہ ٹیلی ویژن کی فلمیں دیکھنا حرام ہے, یہ ٹیلی ویژن کے سیریلز دیکھنا حرام ہے, غیر محرموں پہ نظر ڈالنا حرام ہے, موسیقی اور گانے سننا حرام ہے, سگریٹ نوشی کرنا حرام ہے, گٹکا اور یہ زردہ کھانا حرام ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں جو آج ہماری زندگیوں کے اندر آ چلی ہے. ٹخنوں کے نیچے کپڑے لٹکانا حرام میں آتا ہے اور آج ہماری زندگیاں حرام کے اندر ملوث ہے. کیسے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ کیسے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے گا؟ سوچنے کا مقام ہے. اپنے زندگیوں کے اندر سے حرام کاموں کو نکال پھینکیے. اس کے بعد کا دوسرا پوائنٹ ہے, جو زنا کرنے والے ہوں گے, جو زانی ہوں گے, لفظ زانی کا آیا ہے, زانی کی اللہ دعا کبھی قبول نہیں کرتا. زانی کا مطلب زنا کرنے والے. اور علماء کرام کہتے ہیں, نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھوں سے برا کام کرنے کی شروعات کرے وہ ہاتھوں کا زنا ہوگا. جو گندی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ آنکھوں کا زنا ہوگا. جو گندی باتیں اپنی زبان سے کرے وہ زبان کا زنا ہوگا. جو فحش اپنے کانوں سے سنے وہ کانوں کا زنا ہوگا. جو گندی اور فحش جگہ اپنی قدموں کو بڑھائے وہ قدموں کا زنا ہوگا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ زانی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. بچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور پہلو آتا ہے حدیث کے اندر, زبردستی جبرن ٹیکس وصول کرنے والوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا. زبردستی دعا ٹیکس قبول کرنے والوں کی. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر, کیا کھا کر؟ جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا مال ہڑپ لے, اللہ ایسوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. زمین اس کی نہیں, ایک بالش ہی کیوں نہ ہو, وہ پیسہ وہ امانت اس کی نہیں, لیکن قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم کہ یہ زمین میری ہے, اس کا حق مار رہا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے لوگو, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا, برائی سے روکنا ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندان میں معاملہ کیا ہے؟ عزت کی بنا پر ہم لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاتے. عزت کی بنا پر ہم لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے جناب والا آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, یہ حرام ہے اسلام کے اندر. ہم کہتے ہیں وہ تو بڑے ہیں نا ہم سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں برائی سے نہیں روکو گے, اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے تو تم رب سے دعائیں کرو گے اور رب تمہاری دعاؤں کو رد کر دے گا.
اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے جس میں گناہ کی چیز مانگی گئی ہو. جیسے اگر کوئی کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے فلانی گناہ کی چیز دلوا دے, اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتے. گناہ کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. اور رشتے توڑنے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. اگر آپ یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ فلانے لوگوں میں رشتہ ہے, ان کے رشتے کو تو توڑ دے, تو نبی کہتے ہیں اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا. رشتے توڑنے والی دعا قبول نہیں ہوتی. اور ایک اہم پہلو وہ یہ کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ غافل اور بے دھیان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. بہت اہم پہلو ہے. آپ جانتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ سالوں سے پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ. اس کا ترجمہ کس کس کو یاد ہے ذرا اپنے ہاتھوں پر اٹھائیے برائے کرم. میں چھوٹا ہوں لیکن گستاخی کر رہا ہوں, اگر یاد ہے تو اٹھائیے گا. ایک دو لوگوں کے علاوہ یاد نہیں ہوگا. سالوں سے پڑھ رہے ہیں ہم, چھوٹے رہنے سے ہمیں سکھایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن کیا پڑھا جا رہا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے معلوم نہیں ہے دھیان میں. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بے دھیان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بے دھیان کی دعا کو قبول نہیں کرتے. غفلت میں دعائیں کرتے ہیں, ہم غافل ہوتے ہیں, کیا پڑھا جا رہا ہے پتہ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کی مثال لے لیجئے آپ. اس کا معنی ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت, نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت, فائدہ حاصل کرنے کی طاقت, نقصان سے بچنے کی قوت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. الا باللہ, سوائے اللہ کے کوئی اور عطا نہیں کر سکتا. ہم عام طور پہ کوئی خراب چیز دیکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں نا, معنی نہیں معلوم ہمیں, معنی ہمیں معلوم نہیں. آپ جانتے ہیں اگر کوئی آپ سے کہے خیریت سے ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں, کیا جواب دیتے ہیں؟ الحمدللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتا الحمدللہ کا معنی. الحمدللہ کا معنی ہوتا ہے تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کس کے لیے ہے؟ اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ کا معنی نہیں ہوتا ہم غفلت میں دعائیں کر رہے ہیں, غفلت میں دعائیں کر رہے ہیں. دھیان میں رکھ کر دعا کیجئے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرے گا. سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پڑھ رہے ہیں نا, اس میں ہم پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے. پھر کیوں ہم پر سلامتی نازل نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ ہم غفلت میں دعا کر رہے ہیں, ہمیں معلوم نہیں اس میں کیا مانگا جا رہا ہے. لہٰذا دعائیں کرو اس طریقے سے کہ تمہیں دھیان میں ہو کہ تم کیا مانگ رہے ہو, غفلت میں نہیں. اور دعائیں مانگنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کہا. ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے سامنے اور دعائیں شروع کر دی, اے اللہ مجھے معاف فرما, اے اللہ مجھے فلاں عطا کر, اے اللہ مجھے فلاں عطا کر. اللہ کے نبی نے کہا اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا. پھر دوسرا شخص آیا, اس نے دعا شروع کی, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تمام بزرگی اللہ کے لیے ہے, ہر طرح کی بڑائی کبریائی اللہ کے لیے ہے. اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. اس کے بعد دعائیں کرنا شروع کی اور چلا گیا. اللہ کے نبی نے کہا اس شخص کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا. پتا چلا کہ دعا شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے دعا کے اندر اللہ کی تعریف ہونی چاہیے, اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے. اس کے بعد نبی پر درود بھیجنا چاہیے. اس کے بعد اپنی دعائیں رکھنی چاہیے. اور دعاؤں میں جو سب سے پہلی دعا آپ کرنی چاہیے وہ گناہوں پر ندامت کی دعا کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کے سامنے گناہوں پر نادم ہوئیے کہ ہاں اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں, میں نے یہ گناہ کیا ہے, میں نے یہ گناہ کیا ہے. اے اللہ تیری رحمت کے بڑھ کر میری گناہ نہیں, میرے گناہوں کو تو معاف فرما. ایک اور حدیث دعا کے متعلق آتی ہے. ایک شخص آیا, اس نے سارے طریقے سے دعا کی اور چلا گیا. اللہ کے نبی نے کہا اس نے دعا پر گرہ نہیں باندھی, گیٹھی نہیں ماری اس نے دعا پر, اس کی دعا قبول ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی. وہ گیٹھی کیا ہے, وہ گرہ کیا ہے؟ آمین ہے. جب دعا آپ پوری مکمل کر لو تو دعا کے سب سے آخر میں آمین کہو, یہ دعا مکمل کرنا ہے, یہ دعا قبول ہوتی ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور شک انشاءاللہ دور کرتے ہوئے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. سمجھتا ہوں آپ کا وقت میں زیادہ لے رہا ہوں. عنوان پورا ہوگا تو انشاءاللہ بات بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. شاید اور 5 منٹ آپ لوگوں کے لوں نا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم، دعا قبول ہونے کے 3 شکلیں ہیں. کتنی شکلیں ہیں؟ 3 شکلیں. عام طور پہ ہمارے چند بھائی کہتے ہیں، بھائی میں دعا کر رہا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بار بار دعائیں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی اس حدیث میں اس بات کا جواب ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 3 شکلیں ہیں دعا کے قبول ہونے کی. نمبر 1، جب بندہ کچھ دعا میں مانگتا ہے تو تبھی کے تبھی اسے عطا کر دیا جاتا ہے. نمبر 2، جب بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اسے اس کی چیز عطا نہیں کی جاتی، بلکہ کوئی آنے والی مصیبت کو اس دعا کے بدلے میں ٹال دیا جاتا ہے. نمبر 3، اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. 3 شکلیں ہیں. 1، تبھی کے تبھی قبول ہوتی ہے. 2، کوئی مصیبت مشکل آنے والی ہوتی ہے، اس وقت اس کی حفاظت کی جاتی ہے اس دعا کے بدلے میں. اور تیسرا ہے قیامت کے دن کے لیے اس کی دعا کو اٹھا کر رکھ لیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں، جب ایک بندے کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو اٹھا کر رکھا تھا، جب قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں ان دعاؤں کو لائے گا تو بندہ کہے گا، اے اللہ تبارک و تعالی، اتنی نیکیاں تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو اللہ کہے گا، اے بندے، تو نے فلانے وقت وہ دعا کی تھی، میں نے دنیا میں قبول نہیں کی، لے آج اس کا میں بدلہ دیتا ہوں. ایک ایک دعا کا بدلہ تجھے ملتا جائے گا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ بندہ اس وقت کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. یہ دعا ہے قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو نیکیوں کی شکل میں لا کر دیں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر یہ ہتھیار کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.